عبد الکریم ابن ابل اوجا سے مناظرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو الاوجا فطرتاً کچھ کج طبیعت واقع ہوا تھا۔ دوسرے، حسن بصری کے پاس رہ کر اس کا عقیدہ اور خراب ہو گیا۔ واہمہ قیاسات ہر وقت اس کے دماغ میں چکر کھاتے رہتے تھے۔ یہ شخص دہریہ ہونے کے علاوہ منہ پھٹ اور بد زبان بھی پلے سرے کا تھا۔ اسی وجہ سے کوئی شخص اس سے کلام کرنے کا روادار نہ تھا۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے چند سوال کر لوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ضرور پوچھ۔ ابو الاوجا نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حاجی لوگ کب تک اس زمین مکہ کو اپنے پاؤں سے روندا کریں گے اور کہاں تک ان پتھروں اور ڈھیلوں کی پوجا پاٹ کیے جائیں گے، کب تک بھاگے ہوئے اونٹوں کی طرح ان کے چاروں طرف گھومتے پھریں گے؟ کیا یہ جاہل اور نادان لوگوں کے افعال نہیں ہیں؟ چونکہ آپ مسلمانوں کے امام اور بانی اسلام کے فرزند اور ان کی یادگار ہیں، لہٰذا آپ مجھے ان باتوں کے متعلق تسکین بخش جواب دیجیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تو نے حقیقت امر پر غور نہیں کیا، ورنہ تجھے ایسے لغو اعتراض کا موقع ہی نہ ملتا۔ سن اور غور سے سن۔ حرم محترم خانہ خدا ہے، جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چونکہ یہ گھر اس کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کی تعظیم بجا لانے اور زیارت کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس کو انبیاء علیہ السلام کا مقام عبادت اور دینداروں کا قبلہ قرار دیا ہے۔ یہ گھر اس کی رحمت کا وسیلہ اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس گھر کو اس نے خلقت دنیا سے 2000 برس پہلے پیدا کیا ہے۔ ہماری بندگی کی شان اور ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم حکم خدا کی پیروی کریں اور جس غرض سے اس نے خانہ کعبہ کو بنوایا ہے اس غرض کو پورا ہونے دیں۔ ابو الاوجا نے کہا، مجھے نہایت افسوس ہے کہ آپ نے اس گھر کو ایک ایسی ذات کی طرف نسبت دی ہے جس کے ماننے میں بھی تأمل ہے۔ جو ذات غائب ہے اس کے وجود کا کیوں کر یقین کر لیا جائے، اور جب تک یقین حاصل نہ ہو اس کے احکام کی پابندی کیسی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم عقل سے کام نہیں لیتے، وہ تو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے اور تمہاری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہماری باتوں کو سنتا، ہمارے وجود کو دیکھتا اور ہمارے دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ ابو الاوجا نے کہا، آپ اس کا ہر جگہ موجود ہونا ثابت تو کیجئے۔ اگر وہ زمین پر ہے تو آسمان پر کیسے گیا، اور اگر آسمان پر ہے تو زمین پر کیسے آیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک مکان میں محدود نہیں کہ دوسری جگہ اس سے خالی ہو۔ کسی جگہ میں محدود ہونا تو مخلوق کی صفت ہے، خدا کی ذات ایسی نہیں کہ کوئی جگہ اس کو گھیر سکے۔ اگر وہ کسی جگہ میں محدود ہو جائے تو پھر اس میں اور مخلوق میں فرق ہی کیا ہے؟ ابو الاوجا نے کہا، لیکن یہ کیوں کر ثابت ہوا کہ وہ چیزوں کا خالق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسی بدیہی بات کے لیے بھی کچھ ثبوت کی ضرورت ہے بھلا۔ میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں کہ تجھے کس نے بنایا؟ ابو الاوجا نے کہا، مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مصنوع بغیر کسی صانع کے وجود میں آ سکے؟ ابو الاوجا یہ سن کر چکرایا اور بات کاٹ کر کہنے لگا، خیر، اسے تو جانے دیجیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو حشر و نشر، حساب و کتاب اور بہشت و دوزخ کے قائل ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد آدمی خاک میں مل جاتا ہے، یہ سب باتیں محض فرضی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بالفرض اگر تیرا کہنا صحیح ہے تو مرنے کے بعد ہمیں کوئی خوف نہیں، اور اگر تیرا خیال غلط ہے تو پھر تیرے لیے نجات کی صورت نہیں، اور ہم دونوں صورتوں میں بے خوف ہیں اور تو صرف ایک میں۔ اب تو ہی بتا اچھا کون رہا؟ یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا، پھر بولا، قرآن میں ہے کہ جب اہل جہنم کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ بھلا یہ تو فرمائیے، جن کھالوں نے گناہ کیا تھا جب وہ جل گئیں تو دوسری کھالوں کا کیا قصور؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہلی ہی کھالیں ہوں گی، صرف ان کی صورت کی الٹا پلٹی ہے۔ جس طرح کچی اینٹ کو توڑ کر اور پانی ملا کر پھر سانچے میں ایک نئی اینٹ بنائی جاتی ہے، یہی حال اہل دوزخ کی کھالوں کا ہوگا۔ پھر کچھ دیر بعد ابو الاوجا نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے موت آتی ہے، کوئی دق میں مرتا ہے، کوئی سل میں۔ اگر موت کا ایک ہی مرض مقرر ہوتا تو کیا برا ہوتا؟ اس کی بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا ہوتا تو لوگ اس مرض کے پیدا ہونے تک موت سے بے خوف ہو جاتے، اور خدا کسی بندے کا موت سے بے خوف ہونا پسند نہیں کرتا۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو لوجہ کے درمیان یہ مکالمے مختلف اوقات میں ہوئے، جن کو ہم نے ایک ساتھ ہی بیان کر دیا ہے۔